الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مومنون کی ابتدائی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی بعض ان صفات کو بیان کیا ہے جن کی بنیاد پر ایمان والے حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقینی طور پر وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر ان ایمان والوں کی 7 صفات کو آگے آنے والی آیتوں میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ ہم لوگوں نے دنیا کے اعتبار سے کامیابی کا معیار کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ ہمارے یہاں جس کے پاس اعلیٰ ڈگری ہو یا اعلیٰ ملازمت ہو یا کوئی اونچا عہدہ ہو یا جس کا ہائی فائی لائف سٹائل ہو، خوشحال زندگی ہو، بڑا کاروبار ہو، ہم لوگ اس کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے یہاں حقیقی کامیابی جسے کہتے ہیں اس کا دنیا کی ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک موقع پر حقیقی کامیابی کو بیان فرمایا، چنانچہ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ حقیقی کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ،
اور جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا فقد فاز، تو حقیقی معنی کے اعتبار سے وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جہاں تک ہمارے ذہنوں میں دنیا کے اعتبار سے کامیابی کا کچھ اور مفہوم ہے، اس کا ذہن اللہ رب العزت نے صاف کر دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی جو زندگی ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ حقیقی جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ در حقیقت کامیاب ہو گیا۔ اور جنت بھی اگر جنت الفردوس ہو تو نور علی نور، اس کامیابی کے کیا کہنے۔ اب ہم سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات کریمہ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی بعض ان صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کی بنیاد پر ایمان والے حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور یہ تقریباً 7 صفات ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھنے والے ہیں، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو کاموں سے، بے فائدہ کاموں سے، لا یعنی سے دور رہتے ہیں۔ اور ان ایمان والوں کی تیسری صفت بیان کی، والذین هم للزکاة فاعلون، جو صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت بیان کی، جو اپنی عفت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، پاک دامنی کو اختیار کرتے ہیں، کسی بھی قسم کی بدکاری کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ اور پانچویں صفت بیان کی، جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اور چھٹی صفت یہ بیان کی، جو اپنے وعدے اور اپنے عہد کے پکے ہوتے ہیں، کسی سے اگر کوئی وعدہ کر لیا تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، کسی سے اگر کوئی عہد کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا تو عہد شکنی نہیں کرتے۔ اور ساتویں صفت ان ایمان والوں کی بیان کی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جب ایمان والا ان مبارک صفات کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ اولئک هم الوارثون، یہی مستحق ہیں، یہی وارث ہیں، کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے مستحق ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہ جنت الفردوس کے مالک بنیں گے، اس کے مکین بنیں گے، اور وہاں ہم فیہا خالدون، پھر وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی حقیقی کامیابی ہے کہ جہنم سے انسان کو بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، اور وہ جنت بھی اگر جنت الفردوس ہو تو کیا کہنے۔ تو اب اگر ہم ان صفات پر غور کریں جو کامیابی کی کنجی ہیں، تو ان میں پہلی صفت جو ہے اس کا تعلق بھی نماز سے ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی صفت کیا بیان کی؟ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر آخری صفت جو ہے اس کا تعلق بھی نماز سے ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ
حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے، حقیقی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جن صفات کو اختیار کرنا ضروری ہے، ان میں جو سب سے اہم ہے وہ صفت صلاۃ ہے، یعنی نماز ہے۔ اور لہذا آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ اسلام کی عظیم الشان عبادت یعنی نماز ہے۔ نماز کے موضوع پر چند اہم گزارشات آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی جو صفت بیان کی ہے کہ جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ ہم اردو میں عام طور پر دو لفظ ملا کر استعمال کرتے ہیں، خشوع، خضوع۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ خشوع کا تعلق ہے دل سے اور خضوع کا تعلق ہے دیگر اعضاء و جوارح سے۔ خضوع کے معنی آتے ہیں جھکنا۔ ہمارے اعضاء اللہ کے سامنے نماز کے دوران جھکے ہوئے ہوں، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، کسی قسم کی کوئی غفلت اور لاپرواہی نہ ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم نماز کے تمام ارکان کو سنت کے مطابق بجا لائیں گے۔ اور خشوع کا تعلق ہے دل سے۔ خشوع کے معنی ہے دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی جلالت شان سے معمور ہو، اور دل کے اندر اللہ کی بندگی اور اپنی عاجزی اور انکساری کے جذبات ہوں، یہ خشوع ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز وہی نماز کامیابی دلانے والی ہے جس نماز کے اندر خشوع ہوگا، اللہ کا دھیان ہوگا، دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور اللہ کی عظمت اور اللہ کے تقدس اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی جلالت شان سے معمور ہوگا، اور اپنی بندگی، اپنی عاجزی، اپنی انکساری کے جذبات اس دل کے اندر موجزن ہوں گے، تو وہ نماز کامیابی کا ضامن بنے گی۔ حسان بن عطیہ سلف صالحین میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دو آدمی بالکل ایک جیسی نماز پڑھتے ہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور دونوں کی نماز ایک ہے، اور بظاہر دیکھنے میں بھی دونوں کی نماز ایک جیسی ہے۔ جیسے یہ رکوع کر رہا ہے اسی طرح یہ بھی رکوع کر رہا ہے، جیسے یہ سجدہ کر رہا ہے اسی طرح یہ بھی سجدہ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں دونوں کی نمازوں کے درمیان فضیلت اور اجر و ثواب کے اعتبار سے زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے ایک کے دل کے اندر نماز کے دوران خشوع ہے، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور دوسرا کا دل خشوع سے خالی ہے، وہ دنیا کے خیالات کے اندر گم ہے۔ تو بظاہر دونوں کی نماز ایک جیسی نظر آ رہی ہے، مگر صرف خشوع کے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فضیلت اور اجر و ثواب کے اعتبار سے دونوں کی نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ جب ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں تو دنیا جہان کے وہ تمام خیالات جو کبھی ہمارے دل میں نہیں آتے وہ سب آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہماری نماز جو ہے وہ آٹومیٹک ہو گئی ہے۔
خود بخود ہماری نماز جو ہے آگے بڑھتی ہے، پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، یہاں تک کہ سلام پھیرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے نماز کی نیت باندھی، سورہ فاتحہ شروع ہوئی اور ہمارا ذہن دنیا کے خیالات میں چلا گیا۔ اب جب سورہ فاتحہ ختم ہوئی تو آٹومیٹک دوسری سورت شروع ہو گئی۔ ہم نے ارادہ نہیں کیا، ہم نے اپنے اختیار سے دوسری سورت کو چوز نہیں کیا، خود بخود وہ ہماری زبان پہ آ گیا، ہمارا ذہن تو کہیں اور ہے۔ پھر جب سورت ختم ہوئی تو خود بخود ہم رکوع میں چلے گئے، آٹومیٹک رکوع کی جو تسبیحات پوری ہوئی خود بخود ہم کھڑے ہو گئے۔ اس طرح یہ ساری ہماری نماز آٹومیٹکلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دھیان جو ہے وہ نماز کے اندر قائم نہیں ہو پاتا۔ اور بعض مرتبہ ہم لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہمارا دھیان نماز میں قائم ہو، لیکن اس کے باوجود کامیابی نہیں ملتی۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب کسی کام کو بار بار کرتا ہے تو بار بار کرنے کی وجہ سے، کثرت سے اس کام کو کرنے کی وجہ سے انسان کو اس کی ایسی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ پھر اس کام میں اس کو دھیان نہیں رہتا، اور جس کام کو وہ پہلی مرتبہ کرتا ہے تو سوچ سوچ کے ہر کام کو بالارادہ کرتا ہے۔ میں مثال سے اس چیز کو سمجھاؤں، ہم میں سے اکثر لوگ یہاں پر گاڑیاں چلاتے ہیں، گاڑی کے بغیر یہاں زندگی بہت مشکل ہے۔ تو اب اگر ہمیں روزانہ کسی جگہ جانا ہوتا ہے، ہم آفس جاتے ہیں روزانہ، یا ہم بچے کو چھوڑنے کے لیے اسکول جاتے ہیں روزانہ، تو روزانہ ایک جگہ جانے کی وجہ سے، بار بار اور کثرت سے ایک جگہ جانے کی وجہ سے وہاں کا جو راستہ ہے وہ راستہ ہمیں حفظ یاد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ راستہ ہمیں رٹ جاتا ہے۔ اب ہمیں اس راستے میں اپنے اختیار سے اور اپنے ارادے سے دائیں بائیں ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں، آفس جا رہے ہیں، کیونکہ روزانہ آفس جاتے ہیں، آفس کا راستہ بار بار جاتے جاتے رٹ گیا ہے۔ تو اب گاڑی جب میں بیٹھ کے اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا ذہن خیالات میں عام طور پہ غائب ہو جاتا ہے۔ اب خود بخود جو ہے اشارہ آ رہا ہے، دوار آ رہا ہے، جہاں سے لیفٹ لینا ہے خود بخود گاڑی وہاں لیفٹ ہوتی ہے، جہاں سے رائٹ لینا ہے خود بخود رائٹ ہوتی ہے، جہاں یو ٹرن لینا ہے خود بخود وہاں ہم یو ٹرن لیتے ہیں۔ ہم بالارادہ ہر کام نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں ہمارا ذہن کہیں اور ہے، یہاں تک کہ ہم اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، اپنے آفس پہنچ جاتے ہیں، یا بچے کا اسکول ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی کے یہاں پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، کسی دوست نے بلایا ہے، پہلی مرتبہ اس کے یہاں جا رہے ہیں، اس نے لوکیشن بھیجا ہے یا راستہ ہمیں سمجھایا ہے، تو اب ہم ہر اشارے پہ بالارادہ جہاں دائیں جانا ہے وہاں دائیں جائیں گے، جہاں بائیں جانا ہے وہاں بائیں جائیں گے، جہاں اس نے کہا تھا یو ٹرن لینا ہے وہاں یو ٹرن لیں گے، پورے راستے ہمارا دھیان راستے میں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ہمیں عادت نہیں ہے، پہلی مرتبہ جا رہے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے دن میں 5 مرتبہ تو فرض نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ سنتیں اور نوافل پڑھتے ہیں، اور یہ نمازیں ہم 20 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو کثرت سے نماز کو پڑھنے کی وجہ سے پوری نماز ہمیں رٹ گئی ہے، سورہ فاتحہ رٹ گئی ہے، اس کے بعد پڑھی جانے والی سورت رٹ گئی ہے، رکوع کی تسبیحات رٹ گئی ہے، پورا ہمیں جو ہے نماز رٹ گئی ہے۔ لہذا فطری تقاضے کے مطابق جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارا دھیان نماز میں نہیں رہتا۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ نماز میں دھیان کے باقی نہ رہنے کی یہ ہے کہ شیطان اولاً تو کوشش یہ کرتا ہے کہ بندے کو مصلی تک پہنچنے ہی نہ دے، نماز سے دور کر دے۔ لیکن اگر بندہ اللہ کی توفیق سے نماز پڑھنے میں اور نماز شروع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اب شیطان جو ہے اب کوشش یہ کرتا ہے کم از کم اس کا دھیان نماز میں قائم نہ رہے۔
تو پورا وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے دھیان کو دنیا کے خیالات میں گم کرنے کے لیے۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا نماز میں جو دھیان ادھر ادھر جاتا ہے اس کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا هو اختلاس یختلس الشیطان فی صلاة العبد، کہ یہ شیطان کا ایک تصرف ہے کہ نمازی کا دھیان شیطان اچک لیتا ہے۔ اختلاس کے معنی آتے ہیں دھوکہ دے کر کسی سے کسی چیز کو چھین لینا، تو یہ اختلاس ہے، یعنی شیطان جو ہے بندے کا دھیان اس کی نماز میں زبردستی اس سے چھین لیتا ہے اور دنیا کے خیالات میں اس کو مشغول کر دیتا ہے۔ ان دو وجہوں سے ہم لوگ کوشش کے باوجود نماز میں دھیان قائم نہیں کر پاتے۔ اب اگر بعض مرتبہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نماز میں دھیان قائم کریں پھر بھی چلا جاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ چند مرتبہ کوشش کرنے کے بعد جب کامیابی نہیں ملتی تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور پھر کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایک نہ ایک دن ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ اگر ہماری نماز میں 15 مرتبہ خیالات دنیا کے کاموں کی طرف جاتے ہیں، ہم جب کوشش کریں گے، ٹھیک ہے پہلی کوشش میں ایسا نہیں ہوگا کہ 100% ہماری نماز خشوع والی بن جائے، لیکن 15 مرتبہ اگر خیالات دنیا کے ہمارے دل میں آتے تھے تو جس دن ہم کوشش کریں گے اس دن 14 مرتبہ آئیں گے، ایک مرتبہ کم ہو جائے گا۔ پھر کوشش جاری رکھیں گے 13 ہوگا، پھر کوشش جاری رکھیں گے 12 ہوگا، اور کوشش جب ہم کنٹینیو کریں گے تو ایک نہ ایک دن وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہماری نماز کے اندر 100% خشوع پیدا ہو جائے گا۔ لہذا ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے ایک موقع پر نماز میں خشوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز کے ہر عمل کو بالارادہ کریں، اپنے اختیار سے کریں، یعنی یہ جو ہماری نماز آٹومیٹکلی ہو گئی ہے ہم اس چیز کو ختم کریں۔ ہم جب نماز کی نیت باندھیں تو ثنا پڑھیں ارادے سے کہ اب ہم ثنا پڑھ رہے ہیں، ثنا ختم ہو گئی ہے اب ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ ختم ہو گئی ہے اب ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ ختم ہو گئی ہے اب ہمیں سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اب پہلی آیت ختم ہو گئی ہے اگلی آیت پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم، اب یہ ختم ہو گئی ہے اب اس کی اگلی آیت پڑھ رہے ہیں مالک یوم الدین۔ اس طرح پھر جب رکوع میں جائیں تو سبحان ربی، جو رکوع کی تسبیحات ہیں، سجدے کی تسبیحات ہیں، ہر عمل کو ہم بالارادہ کریں، تو اس سے انشاءاللہ ہمارا ذہن جو ہے وہ نماز کے اندر رہے گا، دنیا کے خیالات میں نہیں جائے گا، اور پھر دھیرے دھیرے جو خشوع کے حقیقی معنی ہے وہ انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ نماز کیسی پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسی کرنی چاہیے، احادیث میں اس سلسلے میں ایک لفظ آتا ہے صفت احسان، کہ اللہ کی نماز اور اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم کو صفت احسان حاصل ہو۔ حدیث جبریل میں حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چند سوالات کیے تھے اس میں صفت احسان کے بارے میں بھی پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صفت احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اس طرح عبادت کرو، اس طرح نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر احسان کا یہ اعلیٰ درجہ حاصل نہ ہو سکے
تو کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ صفت ہمیں حاصل ہو جائے اور یہ تصور ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر ہماری نماز ایسی ہوگی جس کے اندر خشوع ہی خشوع ہوگی۔ میں اس صفت احسان کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے ایک کارخانہ ہے، وہاں ہزاروں ملازمین کام کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی نگرانی نہیں ہوتی ہے، کسی کا کوئی ڈر یا کسی کی جواب دہی کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے تو پھر کام ملازمین الٹا سیدھا کرتے ہیں، بیچ بیچ میں آرام بھی کر رہے ہیں، بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں، موبائل بھی اس میں دیکھ رہے ہیں، فون آ گیا لمبی لمبی باتیں بھی کر رہے ہیں، استنجے وغیرہ کے بہانے آنا جانا کر رہے ہیں، ٹھیک سے وہ کام نہیں کرتے۔ لیکن اگر جو اس کمپنی کا مالک ہے وہ سامنے آ کے بیٹھ جائے کرسی رکھ کے اور آپ کو وہ نظر آ رہا ہے، تو اب آپ بتائیے کیا آپ اپنے کام میں کوئی کوتاہی کریں گے؟ 19-20 کا بھی فرق آنے نہیں دیں گے، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پوری ہدایات کے مطابق آپ اس کام کو کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ذرا سا بھی اگر کام میں خرابی ہو گئی تو یہ جو سامنے مالک اور مدیر بیٹھا ہوا ہے یا تو میری سیلری کاٹ دے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے مجھے فنش کر دے گا۔ تو یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ تمہیں مدیر سامنے بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ کا مالک تو آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن کارخانے نے مالک نے یہ کیا کہ CCTV کیمرے لگا دیے اور اس کو آفس کے اندر اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر لیا۔ اب وہ چینل بدل بدل کے ہر ایک کو دیکھتا رہتا ہے کہ کون کیسا کام کر رہا ہے۔ تو جب یہ سسٹم ہو جائے گا تو بھی کارخانے کے جو ملازمین ہیں وہ کام میں لاپرواہی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس درجے کا اہتمام تو نہیں کریں گے کہ جس صورت میں مالک سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ مالک کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس صورت میں بھی آپ کام کا اہتمام کریں گے کہ مالک تو آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے اسکرین پر آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح ہم اگر اس طرح عبادت کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، انتعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو کم از کم یہ سوچو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ تصور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس صفت احسان کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز کے اندر خشوع ہی خشوع ہوگا اور وہ نماز 100% اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی۔ نماز میں تو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت رکھی ہے، بے پناہ قوت رکھی ہے۔ اگر ہماری نماز صحیح ہو جائے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اگر صحیح ہو تو یہ نماز ہی ہم کو گناہوں سے روک دے گی۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز صحیح نہیں ہے، لہذا نمازی ہونے کے باوجود سارے دنیا جہان کے گناہ بھی ہم سے ہو رہے ہیں۔ لہذا ہم لوگ اپنی نماز کی فکر کریں اور اس میں خشوع پیدا کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی ایمان والے کامیاب ہوں گے جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے۔ اور آخر میں نماز کے متعلق جو صفت بیان کی وہ کیا ہے؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟
سب سے پہلی چیز نمازوں کی حفاظت میں یہ ہے کہ ہم نماز کے طریقے کو سیکھیں، نماز کے مسائل کو سیکھیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں۔ اسی طرح مکروہات نماز، جن کاموں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اور مفسدات نماز، جن کاموں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ہم ان تمام باتوں کو اچھی طرح سیکھیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم نے بچپن میں نماز جب سیکھی تھی اسی طرح ہم آج بھی نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی سمجھ بڑھتی ہے، اس کی نالج بڑھتی ہے۔ دنیا کی جتنی سمجھ بچپن میں تھی ہمیں، جو ہم بڑے ہوتے ہیں دنیا کی سمجھ ہماری بڑھتی رہتی ہے، ترقی کرتی ہے۔ لیکن نماز جو ہے وہ ہماری ویسی کی ویسی رہتی ہے۔ بچپن میں جس طرح ہمیں رٹایا گیا تھا اور یاد کرایا گیا تھا، ہم اسی طرح نماز زندگی بھر پڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دعائے قنوت وغیرہ میں، التحیات، تشہد وغیرہ میں اگر ہم نے بچپن میں کچھ غلط یاد کر لیا تو بعض مرتبہ پوری زندگی ہم اسی طرح غلط ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے جس طرح دنیا کی معلومات اور دنیا کی سمجھ کے اعتبار سے ہم عمر کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے ہیں، اسی طرح دین کے اعتبار سے بھی ہماری سمجھ میں ترقی ہو، اور نماز کے مسائل اور نماز کے طریقے اور نماز کے ساتھ جڑی ہوئی جو معلومات ہیں ان کے اعتبار سے بھی ہماری ترقی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات کی حفاظت کی جائے۔ نمازوں کا جو مستحب وقت ہے ہم اس وقت میں نماز پڑھیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز کو ڈیلے کرتا ہے، مؤخر کرتا ہے، ابھی پڑھ لوں گا ابھی پڑھ لوں گا، ہوتے ہوتے بالکل جب نماز قضا ہونے لگتی ہے تو جلدی جلدی وضو کرتا ہے اور جلدی سے جو ہے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور نماز ہو گئی، فرض ادا ہو گیا۔ ایسی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں ایسی نماز کو منافق کی نماز قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح نماز کی حفاظت میں ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم مسجد کی جماعت کا اہتمام کریں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مردوں کے لیے بلا عذر گھر میں نماز پڑھنا اور مسجد کی جماعت کو چھوڑنا یہ اس طرح ہے جیسا کہ اس نے نماز کو ناقص طریقے سے ادا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جماعت کی نماز کا ثواب تنہا نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے۔ آپ نے مسجد میں جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھ لی تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ اگر مسجد میں نماز آپ نے نہیں پڑھی تو گھر میں 27 مرتبہ آپ اس نماز کو پڑھیں گے، تب جا کے اس نماز کے برابر آپ کا ثواب ہوگا۔ اور جو لوگ جماعت میں کی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں ان کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اقامت کہلوا کر نماز شروع کراؤں اور پھر میں باہر جاؤں اور جو لوگ جماعت میں شریک نہیں ہوئے ہیں ان سمیت ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ آج ہم معمولی عذر کی وجہ سے مسجد کی جماعت چھوڑ دیتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کل جو بلڈنگوں میں رہنا ہوتا ہے، کوئی 10ویں منزل پہ ہے، 9ویں منزل پہ ہے، تو سستی ہوتی ہے کہ ہر نماز میں ہم نیچے اتر کے آئے اور پھر مسجد جائیں۔ دن میں ایک آدھ نماز میں مسجد چلے گئے تو یہ سمجھتے ہیں ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا، حالانکہ ہر نماز میں مسجد میں آنا اور جماعت کے اندر شریک ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری جو نماز ہے وہ ادائے ناقص ہوگی، اور جب نمازی ہماری ناقص ہوئی
تو اس نماز کے جو ثمرات ہیں، برکات ہیں، فوائد ہیں، وہ میں کہاں سے حاصل ہوں گی؟ لہذا ہر ایک عہد کرے کہ ہم نماز، پانچوں وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مسجد میں ہم پڑھنے کا اہتمام کریں گے، کوشش کریں گے، اور شیطان ہمیں یقیناً بہکائے گا، ہماری ہمت کو، ہمارے ارادے کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم اللہ سے دعا کریں گے اور ہمت سے کام لیں گے تاکہ ہم پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے والے بن جائیں۔ لہذا اس سلسلے میں ہم لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع بھی پیدا کریں اور اسی طرح اپنی نمازوں میں کی ہم حفاظت کریں۔ نمازوں کی حفاظت میں سب سے پہلی بات میں نے یہ بتائی کہ نماز کا طریقہ صحیح معلوم ہو، نمبر 2 نماز کے اوقات کی حفاظت ہو، نمبر 3 جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام۔ آج ہم لوگوں کی عادت بھی اگر ایسی بن گئی ہے کہ مسجد بھی اگر جاتے ہیں تو بالکل اقامت کے حساب سے جاتے ہیں۔ ہمارے مقابلے میں ہمارے جو عرب حضرات ہیں، ان میں جو نمازی ہیں، آج کل تو خیر لاک ڈاؤن ہے، مسجد پہلے سے کھلی ہوئی نہیں ہوتی ہے، اذان سے ہی 5 منٹ پہلے کھلتی ہے، لیکن عام ایام کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ پہلے آ کے صف میں بیٹھ جاتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ ہم گھر میں خالی بیٹھے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں ابھی تو 10 منٹ ہے، ابھی تو 15 منٹ ہے۔ تو جب بھی موقع ہو، جتنا جلدی ہو سکے ہم مسجد جائیں، کیونکہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء بین الاذان والاقامت لا يرد، کہ اذان اور اقامت کے درمیان بندہ اللہ سے جو دعا مانگتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی، اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور یہ بات کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدعو، لہذا اے ایمان والو اذان اور اقامت کے درمیان تم دعا کیا کرو۔ تو یہ دعا کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں اور ہم بلا وجہ مسجد پہنچنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ لہذا ان تمام باتوں کو جو اس مجلس میں کہی گئی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، سچا اور پکا نمازی بنائے، نمازوں کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔